کبھی سوچا ہے کہ ایک بڑی کمپنی جہاں روزانہ لاکھوں کا لین دین ہوتا ہے اسے کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ منافع میں ہے یا نقصان میں؟ یہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ ایک بہت ہی منظم عمل ہے۔ آج ہم اسی سفر کو سمجھیں گے کہ کیسے خام ڈیٹا سے ایسی رپورٹس بنتی ہیں جو پورے کاروبار کی سمت کا تعین کرتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے نا؟ ہر سیل، ہر خریداری، ہر تنخواہ، یہ سب ڈیٹا کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، لیکن یہ سب مل کر ایک بڑی واضح تصویر کیسے بناتے ہیں؟ ایک ایسی تصویر جسے سرمایہ کار اور مینیجرز دونوں آسانی سے سمجھ سکیں۔ چلیں اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ اس پورے عمل کا جو دل ہے، جو مرکز ہے، وہ ایک ہی جگہ ہے، جنرل لیجر۔ اسے آپ کمپنی کے مالیاتی نظام کا دماغ کہہ لیں، سچائی کا واحد مستند ذریعہ۔ اس عمل کو یوں سمجھیں جیسے یہ ایک دریا ہو۔ کاروبار کے ہر کونے سے، سیل سے، خریداری سے، تنخواہوں سے، مالیاتی معلومات کی چھوٹی چھوٹی ندیاں نکلتی ہیں اور آخر میں ایک بڑے دریا میں آ کر مل جاتی ہیں، اور وہ بڑا دریا ہی جنرل لیجر ہے۔ تو جنرل لیجر ہے کیا؟ یہ کمپنی کی مالی ڈائری ہے۔ ہر ایک پیسہ، چاہے وہ آیا ہو یا گیا ہو، یہاں درج ہوتا ہے۔ کوئی دوسری جگہ نہیں، کوئی دوسری کتاب نہیں، یہی سچائی کا واحد اور حتمی ذریعہ ہے۔ لیکن یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ جنرل لیجر میں معلومات کا ایک سمندر ہوتا ہے جس میں ہر ایک ٹرانزیکشن کی تفصیل موجود ہوتی ہے۔ یہ بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھیں، ایک سرمایہ کار یا ایک مینیجر کو پورے سمندر کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں تو بس ایک گلاس صاف پانی چاہیے ہوتا ہے جس سے وہ فیصلہ کر سکے۔ تو جنرل لیجر سے یہ معلومات دو اہم راستوں پر نکلتی ہیں۔ پہلا راستہ بیرونی رپورٹنگ کا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو کمپنی سے باہر ہیں۔ ذرا سرمایہ کاروں اور بینکوں کے بارے میں سوچیں، انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ آپ نے کتنے پین خریدے۔ وہ تو بس بڑی تصویر دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ کمپنی ایک اچھی سرمایہ کاری ہے؟ کیا یہ اپنا قرض واپس کر پائے گی؟ اس کے لیے انہیں خلاصے کی ضرورت ہوتی ہے، تفصیلات کی نہیں۔ یہاں رول اپ کا عمل کام آتا ہے۔ فرض کریں ایک کمپنی کے 10 مختلف بینک اکاؤنٹس ہیں۔ جنرل لیجر میں تو ہر ایک کی تفصیل ہوگی، لیکن بیرونی رپورٹ میں ان سب کو اکٹھا کر کے، یعنی رول اپ کر کے، صرف ایک لائن میں دکھایا جائے گا: کیش۔ اس طرح تفصیلات کو ایک سادہ خلاصے میں بدل دیا جاتا ہے۔ بیرونی رپورٹنگ کے دو اہم مقاصد ہیں: سادگی اور موازنہ۔ رپورٹس کو ایک خاص معیار کے مطابق بنایا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی سرمایہ کار آسانی سے کمپنی الف کا موازنہ کمپنی بے سے کر سکے، بالکل جیسے دو سیبوں کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے راستے پر۔ یہ ہے اندرونی رپورٹنگ، جو خاص طور پر کمپنی کے اپنے مینیجرز کے لیے ہوتی ہے۔ کمپنی کے اندر کھیل بالکل مختلف ہے۔ مینیجرز کو بڑی تصویر نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات چاہیے۔ انہیں یہ جاننا ہوتا ہے کہ آج کون سی مشین ٹھیک سے نہیں چلی یا کس سیلز ٹیم نے اپنا ہدف پورا نہیں کیا۔ انہیں فوری معلومات چاہیے تاکہ وہ فوری فیصلے کر سکیں۔ اندرونی رپورٹس کے لیے ایک ہی فارمولا سب کے لیے والا اصول نہیں چلتا۔ ہر رپورٹ ایک خاص مقصد کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ فیکٹری مینیجر کو مشین کے چلنے کے گھنٹے دیکھنے ہوتے ہیں، جبکہ مارکیٹنگ مینیجر اشتہاری مہم کے نتائج دیکھتا ہے۔ یعنی معلومات کو ہر ایک کے کردار کے مطابق ڈھالا جاتا ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی کلیدی فرق ہے۔ اندرونی رپورٹ صرف پیسوں کی بات نہیں کرتی، وہ مالیاتی ڈیٹا کو حقیقی دنیا کے آپریشن سے جوڑتی ہیں، جیسے کتنی گاڑیاں بنی یا کتنے صارفین نے شکایت کی۔ اس سے مینیجرز کو صرف مالیاتی صحت نہیں بلکہ کاروبار کی مکمل صحت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو دو مختلف راستے، دو مختلف مقاصد، لیکن ان سب کا نقطۂ آغاز ایک ہی ہے۔ آئیے ان دونوں کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ بیرونی رپورٹنگ ماضی کی کہانی سناتی ہے، ایک خلاصے کی شکل میں سب کے لیے، جبکہ اندرونی رپورٹنگ حال کا آئینہ ہے، تفصیلی اور صرف محسوس لوگوں کے لیے۔ ایک پیچھے دیکھتی ہے تو دوسری آگے کا راستہ دکھاتی ہے، لیکن دونوں کی بنیاد ایک ہی سچائی پر قائم ہے۔ تو آخر یہ دوہری رپورٹنگ اتنی اہم کیوں ہے؟ یہ صرف اکاؤنٹنگ کی کوئی تکنیکی تفصیل نہیں ہے، اس کے پیچھے کاروبار کا ایک بنیادی اصول چھپا ہے۔ دیکھیں، بیرونی رپورٹنگ ایک وعدے کی طرح۔ یہ انتظامیہ کا سرمایہ کاروں سے وعدہ ہے کہ ان کا پیسہ محفوظ ہاتھوں میں۔ یہ شفافیت اور ذمہ داری کی بنیاد ہے جس سے اعتماد قائم ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف اندرونی رپورٹنگ کنٹرول کا نظام ہے۔ یہ ایک فیڈ بیک لوپ ہے۔
بالکل ویسے ہی جیسے ایک پائلٹ اپنے جہاز کے آلات کو دیکھ کر اسے چلاتا ہے۔ اس کے بغیر تو مینیجرز اندھیرے میں پرواز کر رہے ہوں گے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ اور یہ بات ہمیں واپس ہمارے مرکزی خیال پر لے آتی ہے، دو مختلف رپورٹس، دو مختلف مقاصد، لیکن ان کی بنیاد اور سچائی کا منبع ایک ہی ہے، جنرل لیجر۔ ہر فیصلہ، چاہے وہ اندر کا ہو یا باہر کا ہو، اسی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ آخر میں ایک سوچنے والا سوال، ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں ڈیٹا فوری طور پر دستیاب ہوتا ہے۔ کیا مستقبل میں سرمایہ کار بھی روزانہ کی بنیاد پر تفصیلات دیکھنا چاہیں گے؟ کیا اندرونی اور بیرونی رپورٹنگ کے درمیان کی یہ واضح لکیر دھندلا جائے گی؟ یہ دیکھنا واقعی دلچسپ ہوگا کہ ٹیکنالوجی اس بنیادی کاروباری عمل کو آگے چل کر کیسے تبدیل کرتی ہے۔